بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکٹی دلہن اور میرا وطن اردو کہانی۔ بھارت کے شمالی علاقے میں ایک خوبصورت اور صاف ستھرا گاؤں تھا جس کا نام تارا پور تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس گاؤں میں سورج نکلنے اور ڈوبنے کا منظر، کوئل کی میٹھی آواز، پپیہے کی کوک، چڑیوں کی چہچہاہٹ، عورتوں کا مٹکا لے کر کنویں پر پانی بھرنے جانا، کسانوں کا کھیت اور کھلیانوں میں کام کرنا اور چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی، یہ سب چیزیں لوگوں کا دل لبھاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے دور دور تک ہری چادر بچھا دی ہو۔ اس زمانے میں انگریزوں نے ہندوستان سے رخصت ہوتے وقت اسے بھارت اور پاکستان میں تقسیم کر دیا۔ بڑی افراتفری کا وہ عالم تھا، قتل عام ہو رہا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کے ہمراہ ایک پگ ڈنڈی سے گزر رہا تھا کہ کسی نے اچانک ہم پر حملہ کر دیا اور میرے ماں باپ کو شہید کر دیا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 4 یا 5 سال تھی۔ میں گھبرا کر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ اچانک کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ وہ درندے واپس آ گئے، مگر وہ 2 میاں بیوی تھے۔ انہوں نے ہم مذہب نہ ہوتے ہوئے بھی انسانیت کا ثبوت دیا اور مجھے اپنے گھر اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے اس وقت مسلم اور غیر مسلم کا فرق معلوم نہ تھا۔ وہ میاں بیوی سکھ خاندان سے تھے۔ گھر لا کر سردار جی اور ان کی بیوی نے مجھے بڑے پیار سے کھانا کھلایا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح پیار کرنے لگے۔ جب حالات بہتر ہوئے تو مجھے حصول تعلیم کے لیے کچھ دیر گھر سے باہر جانے دیتے۔ 4 سال تک میں وہیں رہا۔ مجھے پاکستان آنے کا بہت شوق تھا۔ میرے والدین اکثر ذکر کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ آزاد ملک پاکستان جائیں گے۔ ایک رات ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ ایک عورت دلہن کے لباس میں کھیتوں میں دوڑتی ہوئی آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنا سر تلوار کے وار سے تن سے جدا کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں خوف کے مارے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک سڑک پر آ گیا۔ وہاں سے ایک فوجی ٹرک جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے لاوارث سمجھ کر ٹرک میں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور پوچھا کہاں بھاگ رہے تھے؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا پاکستان۔ میرے کہنے پر وہ مجھے پاکستان کی سرحد پر چھوڑ گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے محسنوں کو میں نے چھوڑ دیا۔ میں بری طرح کانپ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں سرحد سے گزر کر ایک گاؤں میں آ گیا جہاں ایک بوڑھی عورت نے ترس کھا کر مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ اگلے دن اس کا بیٹا لاہور شہر سے اسے لینے آیا۔ وہ وہاں ملازمت کرتا تھا۔ اپنے ساتھ وہ ماں بیٹے مجھے بھی لاہور شہر لے آئے اور ایک ملازمت مجھے بھی انہوں نے دلوا دی۔ کچھ عرصہ میں ان کے ساتھ رہا، پھر ایک کرائے پر مکان خرید لیا۔ اب اس دکان پر مجھے ملازمت کرتے ہوئے کئی سال ہو گئے تھے۔ ایک دن 2 بزرگ میاں بیوی اس دکان پر کچھ خریدنے آئے تو انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ مجھے اپنا اصل نام تو خود معلوم نہ تھا۔ نہ جانے میرے والدین مجھے کس نام سے پکارتے تھے، شاید نوشاد کہتے تھے۔ جب میں سکھ خاندان میں آیا تو وہ مجھے بالا کہنے لگے تھے۔ وہی نام آج تک میری پہچان بنا ہوا تھا۔ میں نے انہیں اپنا نام بتایا۔ بوڑھی عورت نے سردار جی کے کان میں کچھ کہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سردار جی مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ آخر بوڑھی عورت نے کہا تم ہمارے بالا جی ہو نا؟ میں ہمارے بالا جی سن کر حیران ہوا۔ انہوں نے میرے چہرے کا رنگ جب فقط دیکھا تو کہا گھبراؤ نہیں، جب تم چھوٹے تھے اور اپنے والدین کے لیے رو رہے تھے تب ہم تمہیں اپنے گھر لے گئے تھے اور تم ہمیں بنا بتائے پاکستان آ گئے۔
میں انہیں نہیں پہچان پایا۔ ان کے بتانے پر میں سردار جی سے چمٹ گیا۔ پھر میں نے انہیں اس رات دلہن کا ماجرا سنایا اور کہا اس طرح اچانک میں اپنے وطن آ گیا۔ پھر سردارنی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا اس واقعے کے بعد ہم نے بھی اپنے پرکھوں کا گھر چھوڑنے اور پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنا ذاتی مکان فروخت کر کے پاکستان آ گئے۔ اللہ کا شکر ہے آج پھر تم ہمیں مل گئے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اب میں ایک بار پھر ان کے گھر رہنے لگا۔ ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کی۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس بات کا علم کسی کو نہ ہونے دے۔ جب کاتب تقدیر نے ہمارے ایک ساتھ رہنا لکھا ہے تو کیوں ہم اس دنیا کو اپنے رشتے کی اصل حقیقت بتائے۔ پھر انہوں نے مرتے دم تک ہمیشہ مجھے اپنی اولاد کی طرح رکھا۔ میں ان کے احسانات کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اب میرے بچے بھی بڑے ہو گئے تھے۔ جب وہ اپنا مکان میرے نام کر گئے تو میں نے اپنے بچوں کو حقیقت بتائی تو وہ حیران رہ گئے۔ کون کہتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر صرف گلے کٹتے ہیں؟ اگر انسان چاہے تو خود کو فرشتہ بنا سکتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔